یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کا آغاز جو کیا اس بات سے ہے کہ لوط علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نے خواہ کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں لے لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرو، نکاح کے بغیر کوئی اپنی چاہت پوری کرو۔ تو ظاہر ہے اللہ کا نبی گناہ کی دعوت کسی کو نہیں دے سکتا، گناہ کی طرف نہیں بلا سکتا، وہ تو گناہ سے دور رکھتا ہے اللہ کا نبی۔ برائیے نکاح کر لو، جائز طریقے ان کے ساتھ نکاح کر لو جو مشروع طریقہ ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں جن کو تم دیکھتے نہیں ہو، وہ ویسی جو ہے نا بوڑھیاں ہو رہی ہیں، ان کو دیکھتے نہیں ہو، قوم کی بیٹیاں وہ حاضر ہیں، کیونکہ قوم کی جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، نبی ان کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ قوم کی بیٹیاں حاضر اس کام کے لیے، اور اس کا اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا، نکاح ہے، نکاح ان کے ساتھ کر لو، اس طرح جنسی تشکیل کر لو۔ لیکن انہوں نے جیسے دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، تم جانتے ہو۔ اور بدبختوں نے الٹا اپنے نبی پہ الزام لگایا کہ تم اجنبی لوگوں کو جو ہے وہ گھروں میں ٹھہراتے ہو، اور ہم نے جو ہے وہ تمہیں سے کئی مرتبہ کیا ہے، الزام لگانے کی کوشش کی، ہم نے تمہیں سے کئی مرتبہ منع کیا ہے، روکا ہے۔ انسان کی فطرت جب بگڑتی ہے، برباد ہوتی ہے، یہ بے دین ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا اگلا کون ہے۔ یہ پھر اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اور نفس کی تسکین کے لیے بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو، دیندار ہو، مقام والا ہو، اس کی بھی مٹی پلید کر دیتا ہے اور اس پہ بھی الزام لگا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو آج کی آیات میں سے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، آپ کی حیات، عمر، زندگی کی قسم کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اعزاز بخشا۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے تو اس سے اس چیز کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے عبداللہ بن عباس انہوں نے شاید اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کسی ذات کو اس قدر عزت والا، احترام والا، معزز، مکرم نہیں بنایا ہے، محبوب نہیں بنایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو آپ نے قسم، آپ کی جان کی قسم کھا کے فرمایا کہ اس وقت وہ اپنی بدمستی میں مدہوش، بے ہوش اور اندھے ہو رہے تھے، اندھے، اور کسی طرح نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو پھر ہمارا عذاب ان پہ صبح سورج چڑھتے وقت ہمارا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعہ میں بصیرت والے لوگ، فراست والے لوگ، اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ اور غور فکر کرنے والے لوگ، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑے دلائل ہیں، بڑی عبرت ہے، عبرت کے بڑے دلائل ہیں ان کے لیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ او قال بتوفیق اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے اور دی ہوئی روشنی سے دیکھتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے دیکھتا ہے۔
امیر عبد الرحمن یہ امیر امان اللہ خان جو کابل کے والی تھے ان کے دادے ہیں، دادے امیر عبد الرحمن. یہ جہاں اپنے وقت کے بادشاہ تھے وہاں یہ صاحب علم تھے، سمجھدار آدمی تھے، نیک آدمی تھے اور دیندار آدمی تھے. تاریخ کی کتاب بھی لکھی اور انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ کشف اور فراست میں اسی درجے کا فرق ہے جو درجے کا فرق ٹیلی فون میں اور ٹیلی گرام تار میں ہے. ٹیلی فون کے الفاظ، ٹیلی فون میں تو بڑے واضح الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے، واضح الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے دونوں جانب سے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کے الفاظ کو، باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن ٹیلی گرام میں صرف ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہے، ٹک ٹک کی. باقی جو آدمی پیغام وصول کرتا ہے، پیغام، وہ پھر اپنے ہی الفاظ اس کو پہناتا ہے، اپنے ہی الفاظ اس کو پہناتا ہے. عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا کیا کہہ رہا ہے. ٹیلی گرام اور تار جس کو کہتے ہیں تار، اس میں ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہے، عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا. وہ جو اس کام پہ معمور ہوتا ہے وہ آدمی اس کو سمجھ کے پھر اس کو جو ہے کیا کرتا ہے، الفاظ کا جامع پہناتا. اور اس کے مقابلے ٹیلی فون بالکل واضح الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے، جو گویا کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو. کہتے ہیں یہی فرق ہوتا ہے کس میں، کشف میں اور اس میں فراست میں. کہ کشف سے جو چیز ثابت ہوتی ہے بالکل واضح ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن فراست سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ اشاروں سے، اشاروں سے اس کو ہر آدمی نہیں سمجھتا. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فراست دے دیتا ہے، فراست دے دیتا ہے، فراست کی دولت روشنی دے دیتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے. وہ ان اشارات کو دیکھ کے بعد کے مفہوم کو سمجھ جاتا ہے، بعد کے مفہوم کو سمجھ جاتا ہے. اور یہ فراست اللہ کامل ایمان والے کو دیتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو، وہ منافقانہ طرز عمل نہ ہو. مخلص مومن وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، اور پھر میں تضاد نہیں ہوتا. وہ پھر ان اشارات کو سمجھ کے، ان اشارات کو دیکھ کے بعد کے مفہوم کو کیا کر لیتا ہے، اخذ کر لیتا ہے. آگے پھر تفسیر حسینی والے لکھتے ہیں کہ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے درجے کے بزرگ خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں لوگوں کو معرفت کی باتیں بتا رہے تھے، اللہ کی معرفت کی، صحیح معرفت کی باتیں بتا رہے تھے. تو اتنے میں ایک نوجوان آیا، درویش قسم کا نوجوان تھا، درویشانہ لباس اس نے پہنا ہوا تھا اور کندھے پہ مسلح بھی تھا، کندھے پہ مسلح بھی تھا. تو جب مجلس برخاست ہوئی، وہ فارغ ہوئے، یہ پاس آ کے بیٹھا تو کہنے لگا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی اور نور سے دیکھتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو زنار پہنا ہوا ہے، کافروں کا شعار زنار پہنا ہوا ہے، اس کو توڑ دو. اس کو کیا کر دو؟ اس کو توڑ دو اور تم ایمان کو قبول کر لو. اس کو قبول کر لو، ایمان کو قبول کر لو. اس کا مطلب یہ ہے. شاید اب مطلب کو نہ سمجھے. مطلب اس کا یہ ہے کہ تیرا ظاہر کچھ ہے، تیرا باطن کچھ ہے. اب تیرے ظاہر کو دیکھ کے تو عام لوگ، عام مسلمان، عام ایمان والے یہ سمجھیں گے کہ بڑا نیک نوجوان ہے، بڑا درویش نوجوان ہے. دیکھ، نوجوانی میں درویشوں والا لباس اس نے پہن رکھا ہے اور کندھے پہ مسلح رکھا ہے، کا مطلب ہے کہ ہر وقت عبادت کرتا ہے یہ. لیکن اندر سے تیری حقیقت یہ ہے کہ تو مسلمان ہی نہیں، تو مسلمان ہی نہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اس نے